محترم جناب طارق صاحب شکاگو USA، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ ahl-sunnat.net پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا طلاق کی کیا شرائط ہے، یعنی آپ طلاق کے بارے میں اصل میں جاننا چاہتے. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے، دیکھیے کہ لفظ طلاق جو ہے اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق. یہ طلاق کا خانہ اس لیے رکھا گیا کہ خدا نہ خواستہ کسی بد کردار عورت سے پالا پڑ جائے اور اسے جان چھڑانا ممکن نہ ہو تو اس کو طلاق دے دیا جائے. ٹھیک، اور طلاق دے دی جائے. اور طلاق دینے کا طریقہ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ پاک ہو، حائض نہ. ایسی صورت میں اس کو ایک طلاق دی جائے. ایک طلاق دینے کے بعد 1 مہینہ بہت کافی ہوتا ہے گزارنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں اچھی فضا پیدا ہو جائے اور رجوع تک نوبت پہنچ جائے. ایسی صورت میں جب بھی مسئلہ طلاق کا ہو تو کبھی بھی ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک ہی طلاق دینی چاہیے تاکہ صلح و صفحے کی گنجائش باقی رہے. اور لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بغیر 3 طلاق دیے ہوئے بیوی سے جان نہیں چھوٹتی. ایسا ہرگز نہیں. کسی بد کردار بیوی سے اگر پالا پڑ جائے اور ایک طلاق بھی اگر دے دے تو ایک طلاق میں عدت گزرنے کے بعد یہ طلاق جس کو رجعی کہتے ہیں اب یہ بائن ہو جائے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ طلاق عدت گزرنے کے بعد جب بائن ہو گئی تو یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی. اب اس میں گنجائش ہے کہ یہ اگر چاہتا ہے اس کو بیوی بنانا، اس کو جدید نکاح کرنا ہوگا. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی طلاق کنفرم کر دوں، میں کسی اور سے شادی کروں، تو ایک ہی طلاق میں یہ طلاق بائن ہونے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی.